بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کہ شیطان کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ ساتھ قرآن میں ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمی اور جنوں میں کہ شیطان کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، یعنی وسوسے اور فریب کی باتیں اغوا کرنے بہکانے کے لیے دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی محنت پر صابر رہنے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ جزیل ثواب پانے والا ہے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، رسوا کرے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے در پہ ہیں، اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے بھی دشمن پیدا کیے تھے جو انسانوں اور جنوں میں سے شریر ترین ہوتے تھے، اور جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناحق کو حق بنا کر پیش کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شیطان جن و انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ مزید افطرا پردازی کرتے رہیں، انہیں عنقریب اپنا انجام بد معلوم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں، یعنی جس طرح جن و انس میں سے شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہم نے جن و انس میں سے شیطان دشمن بنائے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام نے اپنے شریر دشمنوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ایذا رسانی پر صبر کیجیے اور مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے اندر راہ نہ دیجیے، جیسے کہ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، تجھے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو ان رسولوں سے کہا گیا جو تجھ سے پہلے تھے، اور بے شک تیرا رب یقیناً بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب والا ہے۔ اور فرمایا ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا آدمی اور جنوں میں کہ شیطان کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ وہی کا معنی خفیہ بات ہے، یعنی وہ انسان اور جن جو شیطان ہیں وہ سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے ایک دوسرے کو طرح طرح کی مزین اور ملمہ کیے ہوئے ہیلے اور مکر سکھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے
تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی پرواہ نہ کریں انہیں اور ان کے جھوٹ گڑھنے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد فرمائے ترجمہ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، کہہ دے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اور فرمائے ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے شریک بنایا انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے بغیر کسی بھی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے تو رسولوں کے ذمے صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔